کیا ٹیلی فون پہ نکاح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہے، پہلے بھی جواب دے چکے ہیں، شاید ویب سائٹ پہ نہیں مل رہا، مجھے نہیں پتہ، مختصر دوبارہ جواب دے دیتے ہیں۔ نکاح کے تعلق سے اصول یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ جواب آسان ہو جائے گا۔ نکاح کے جو قواعد اور اصول ہے وہ یہ ہے، جس نکاح میں نکاح کے ارکان اور شرطیں پائی جائیں وہ نکاح درست ہے شرعاً، وہ شرعی نکاح ہے۔ اور نکاح کے ارکان 3 ہیں اور شروط 4 یا 5 ہیں۔ کون سے ارکان ہیں 3 نکاح کے؟ نمبر 1 میاں اور بیوی کا متعین ہو جانا۔ نمبر 2 یہ لڑکی جو ہے لڑکے کے لیے حلال و حرام نہ ہو، محرمات میں سے نہ ہو۔ تیسرا ایجاب اور قبول۔ ایجاب لڑکی کا ولی کرتا ہے، قبول لڑکا دولہا جو وہ قبول کرتا ہے۔ بعض لوگ الٹا سمجھتے ہیں، لڑکی قبول کہتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ ایجاب کرتا ہے، نہیں، شرعاً لڑکی نہیں، لڑکی کا ولی ایجاب، یہ زوجتک ابنتی، یہ زوجتک اختی، اس طریقے سے، یا انکحتک، زوجتک، جو بھی الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہیں اس طریقے سے۔ اور جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے قبلت، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر الگ سے جو قاضی ہے وہ لڑکی سے جا کے پوچھتا ہے، دلہن سے جا کے پوچھتا ہے، اس کی رضامندی بھی شرط ہے۔ تو 3 ارکان ہیں۔ شرطیں کون سی ہیں؟ 4 یا 5؟ نمبر 1 دونوں کا راضی ہونا، لڑکے اور لڑکی کا راضی ہونا۔ دوسری شرط ولی کا ہونا، لڑکی کے لیے ولی کا ہونا۔ تیسری شرط 2 عدل، گواہوں کا ہونا۔ چوتھی شرط مہر ایکسٹرا ہے، 5ویں۔ چوتھی کون سی شرط ہے؟ کتاب النکاح، مہر 5ویں ہے، وہ ارکان میں آ گیا ہے۔ دونوں کی رضامندی ہونا، ولی کا ہونا لڑکی کے لیے، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، آپ وسلم کا فرمان ہے۔ تیسری 2 گواہوں کا ہونا۔ چوتھی پہلے گزر چکی ہے، تعین جو ہے کہ کون سی ہے، اگر اس کی لڑکی ہے، بیٹی ہے، ایک سے زیادہ ہے تو اس کا نام متعین کر دے کہ فلان ہے۔ اگر ایک ہے تو اس نے کہا میں نے تمہاری شاید اپنے بیٹے سے کر دی، بیٹیاں 3 ہیں تو کافی ہے، کس بیٹی سے کی ہے؟ تو بعض علماء اس کو ارکان میں شامل کرتے، بعض شروط میں شامل کرتے ہیں تعین کو۔ یہ 4 شرطیں۔ 5ویں شرط جو ہے تعین المہر، مہر کو متعین کرنا ہے، مہر مسمى جو ہوتا ہے۔ اور اس میں اگر مہر مؤجل ہو تب بھی نکاح ہو جائے۔ اگر مہر ابھی متعین نہیں کی، صحیح قول کے مطابق شادی نکاح ہو جاتے، مہر نہیں بیان کی جاتی تو اس نکاح درست ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے مہر المثل لازمی ہوتا ہے۔ اب یہ ارکان ہے اور شروط ہے نکاح کی۔ ٹیلی فون پہ نکاح، اگر یہ ارکان اور شروط پائی جائیں تو ٹیلی فون کی کوئی اس میں شرط ہے؟ نہیں، ذکر نہیں نا، تو سچ بات نکاح تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے اور اکثر جھگڑے ہوئے ہیں اور اکثر طلاقیں ہوئی ہیں نکاح کے فوراً بعد یا کچھ عرصے کے بعد، جو نکاح ٹیلی فون کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اور سچ بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ نہ اپنایا جائے ٹیلی فون پر نکاح کرنے کا۔ بعض لوگوں کو ضرورت ہو جاتی ہے ویزے کے لیے، اس لیے مجبوراً وہ ٹیلی فون پہ نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ نکاح ہوگا تو پھر ویزے کے لیے جو پروسیس ہے، اس کے لیے جو ڈاکومنٹس وغیرہ اور جو جمع کرانے کے لیے استقدام کے ادارے میں، تو اس کے لیے نکاح ثابت ہوگا تب وہ اسے اپنے ساتھ بلا سکتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو جائے گا، پھر جب وہ ڈاکومنٹیشن پوری کر لے گا، ویزا لے لے گا، پھر جائے گا شادی کر کے دونوں ایک ساتھ آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس وجہ سے یا اس مجبوری کی وجہ سے وہ ٹیلی فون پہ نکاح کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے، دیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شادی کے بعد بیوی 1-2 مہینہ انتظار کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اس سے بہتر ہے کہ ٹیلی فون سے نکاح کیا جائے، کیونکہ اس کے جو سامنے
تجربے کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں. جو سامنے مسائل آئے ہیں کئی لوگوں کے، وہ کوئی درست میں نے نہیں دیکھے. ہو سکتا ہے کسی اور کو اس میں کوئی خیر نظر آتا، مجھے اس میں خیر نظر نہیں آیا، اور میں سچ بات ہے اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں. اس لیے کہ یہ حرام غیر شرعی نکاح نہیں ہوتا. جب نکاح کے ارکان مکمل ہیں اور نکاح کے شروط مکمل ہیں اور کوئی اور ممانعت بھی نہیں ہے تو شرعاً تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن نکاح ہم کرتے کیوں ہیں؟ اس کے مقاصد شرعاً ہے کہ نہیں؟ وہ مقصد باقی نہ رہے. اکثر دھوکہ ہوتا ہے. لڑکی دکھائی کو اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اسکائپ کے ذریعے جو ہے لڑکی سامنے ہوتی ہے، لڑکا سب سامنے ہو سکتا ہے. تب بھی میں کہتا ہوں کہ براہ راست جو شرعاً جو سنت کے مطابق طریقہ ہے، جس میں کوئی شکوک اور شبہات نہیں ہے، سامنے بیٹھ کے جو صحیح طریقے وہ اپنایا جائے. اور یہ طریقہ ٹیلی فون کا جو ہے یہ نہ اپنایا جائے. اللہ اس کے لیے اشد ضرورت ہو تبھی میں کہتا ہوں. اگر کوئی اور راستہ ملتا ہے، صرف یہ عذر پیش کرنا کہ میں شادی کر کے اپنے ساتھ لے کے آنا چاہتی، کوئی عذر نہیں. سچ بات ہے. اگر 1-2 مہینے انتظار بھی کر لیتی ہے، اب تو برخلاف سے کام آسان ہو گیا ہے، جلدی ہو جاتا ہے. 1 مہینے کا انتظار آپ کی بیوی کر لیتی ہے پھر آ جاتی ہے، تو اس میں آپ کے لیے بہتر ہے. واللہ اعلم.